بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو ناظرین، یہ وہ آفاقی شعر اس غزل کا جس کی تشریح اب تک میں مکمل کر چکا ہوں۔ سوچ کے اس میں یہ درمیان میں سے شعر سکپ ہو گیا، کسی وجہ سے نظر میں نہ آیا، تو اس لیے میں اب اس شعر کی آپ کے سامنے الگ سے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اور بلا تاخیر تو پہلا مصرع ہے، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل۔ اس میں بظاہر کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ خندہ یعنی مسکرا رہے ہیں، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ، مسکرا ہائے گل۔ ہائے ویسے غالب نے بیچ میں ڈالا ہے اس کیفیت کے اظہار کے لیے جو اس شعر کا خاصہ ہے۔ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو اس شعر میں غالب نے جو ہے دوسرے مصرعے میں عشق کی جو ہے ایک تعبیر پیش کی ہے، اور اس کو جو ہے وہ دماغ کا خلل جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ہم مرزا غالب کے پورے دیوان کو دیکھیں، عشق کے حوالے سے ان کے مختلف اشعار کو پڑھیں، ان کا جائزہ لیں، تو ہمیں غالب کے ہاں عشق کی یوں سمجھیں کہ مختلف اقسام نظر آتی ہیں، اور انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ان سب اقسام کی اپنی اپنی صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ان کا مشہور شعر کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا۔ تو یہاں عشق جو ہے اپنی ایک بڑی آفاقی سطح پر نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسا عشق ہے کہ جو کہ زندگی میں سکون، اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، یعنی زندگی کیا ہے، زندگی کی لذتیں کیا ہیں، یہ اسی عشق سے جو ہے وہ حاصل ہوئی ہیں۔ اور درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا، کہ ایسا عشق کہ جو کہ ہر درد کی دوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ ایک ایسے درد میں بدل گیا کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں اس شعر میں عشق جو ہے ہمیں ایک اس کائنات میں ایک وجہ زندگی جو ہے وہ نظر آتا ہے، جبکہ دوسری طرف غالب ایک اور انتہا پر جاتے ہیں اور عشق کی ایک اور تعبیر بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہاں عشق جو ہے اس سے مراد ایک ایسا سفلی جذبہ ہے، ایک ایسا غیر متوازن اور ایک ایسا غیر معتدل رویہ ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ بیکار کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے نہ دنیا کا چھوڑتا ہے نہ آخرت کا چھوڑتا ہے۔ حتیٰ کہ مرزا غالب جیسے شاعر نے کہا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا۔ اسی طرح سے غالب نے مختلف اشعار میں عشق کی جو ماہیت، اس کی جو کیفیت ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ معروف شعر کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اسی طرح سے غالب نے ایک اور مقام پر میں سمجھتا ہوں کہ عشق کی ایسی تعبیر یا ایسی تشریح بیان کی ہے کہ جو شاید انہی کا خاصہ ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، عشق بے ربطی شیرازۂ اجزائے حواس، یعنی اجزائے حواس کا شیرازہ بکھر جانے کا نام جو ہے وہ عشق ہے۔ الغرض غالب نے عشق کی مختلف جہتیں جو ہیں وہ بیان کی، تو انہی جہتوں میں سے ایک جو جہت ہے غالب کے ہاں وہ عشق کی دماغ کا خلل جو ہے وہ بھی کہلاتی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عشق جو ہے اعتدال اور اپنی سمت کا درست ہونا چاہتا ہے۔ اگر اس جذبے میں اعتدال نہ رہے، نیز اس کی سمت جو ہے وہ غلط ہو جائے، تو پھر یہ جذبہ جو ہے یہ قابل ملامت بھی ہوتا ہے، اور اس کو وجہ طور پر جو ہے وہ دماغ کا خلل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد اب اس شعر کو دیکھتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہ بلبل نے یہ جو کاروبار شروع کر رکھا ہے، پھول جو ہیں اس پر مسکرا رہے ہیں، اور مسکراہٹ کیسی ہے؟ طنز کی مسکراہٹ ہے، یاد رکھیے گا، اس سے مراد طنزیہ مسکراہٹ۔ اب دیکھا ہوگا کہ باغ کے اندر دو چیزیں ہمیشہ نظر آتی ہیں، ایک تو بلبل کی چہک، اس کا اڑنا، اس کا نغمہ سرا ہونا، دوسری طرف جو ہے وہ پھولوں کا کھلا ہونا، پھولوں کی شگفتگی۔ تو غالب نے ایک کمال طریقے سے ان دونوں کا آپس میں ایک ربط جو ہے وہ نکالا
کہ بلبل کے کاروبار، یعنی کہ دیکھیں کہ بلبل کیا کر رہا ہے۔ بلبل بیچارہ جو ہے وہ اپنے عشق کے اظہار میں مصروف ہے۔ وہ پھولوں کے کبھی دائیں طرف آ رہا ہے، کبھی بائیں طرف آ رہا ہے، پھولوں پر ہر وقت جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، پھولوں کی صحبت کا خواہاں ہے۔ اور نالہ بلبل کی ترکیب آپ نے ہمیشہ سنی ہی ہوگی۔ تو وہ بیچارہ بلبل جو ہے فراق گل میں جو ہے وہ مسلسل روئے جا رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، نالہ و فغاں کر رہا ہے، جبکہ پھول ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ وہ اس کے اس کاروبار پر، یعنی اس کے اس طرز عمل پر، یہاں کاروبار کا مطلب ہے طرز عمل، وہ اس کے اس طرز عمل پر، اس کی اس اشک باری پر، اس کی اس آہو بکا پر وہ مسکرا رہے ہیں، آگے سے طنزیہ مسکراہٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا پاگل پن ہے اس بلبل کے دماغ میں سما گیا ہے، ہمارے وصل کا سودا اس کے دل میں سما گیا ہے۔ کیونکہ ہم تو عارضی ہیں، جس طرح سے یہ کائنات عارضی ہے، ہمارا تو وجود بھی عارضی ہے۔ ہماری تو یہ مسکراہٹ، ہماری یہ شگفتگی جو ہے، یہ تو صرف اور صرف ایک دن کی جو ہے، یوں سمجھیں کہ اس کی طوالت فقط ایک دن کی طوالت ہے۔ کیونکہ بالعموم پھول جو ہوتے ہیں وہ ایک دن ہی کھلتے ہیں، شام کو جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں، پھر اگلے دن نئے پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ بلبل جو ہے بیچارہ، یہ کس خبط میں مبتلا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ اچھا، یہاں یاد رکھیے گا کہ کہتے ہیں جس کو عشق، بظاہر تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اور ہے بھی یہی، کہ یہ مقولہ غالب کا ہے، کہ غالب نے اپنی طرف سے یہ جملہ جو ہے یہ نہیں کہا، یعنی یہ پھولوں کا مقولہ نہیں ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں احتمال دو ہیں، کہ کہتے ہیں جس کو عشق، یعنی پھول کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کو پھولوں کا مقولہ قرار دیا جائے کہ پھول جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں، اور مسکرانے کے بعد گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، یعنی ہم اس کو پھولوں کا جو ہے وہ مقولہ قرار دیں۔ جبکہ دوسری صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ غالب کا جو ہے وہ مقولہ قرار دیں، یعنی یہ غالب نے یہ جو ہے اپنی طرف سے یہ ایک اشتقاق کیا، ایک استنباط کیا، پھولوں کا رویہ دیکھتے ہوئے اور بلبل کا رویہ دیکھتے ہوئے، پھولوں کی یوں سمجھیں کہ پھولوں کا وہ جو ایک طرز ہے، پھولوں کی جو طنزیہ مسکراہٹ ہے وہ دیکھتے ہوئے، اور بلبل کی بیچارگی اور اس کی اشکباری دیکھتے ہوئے، غالب نے اپنی طرف سے یہ جو ہے استنباط کیا، اور یہ یوں سمجھے کہ ایک پرنسپل طے کیا، وہ کیا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، کہ جس کو عشق کہتے ہیں وہ دراصل جو ہے وہ ایک دماغ کا خلل ہے، جیسے اس بیچارے بلبل کو جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ہم چاہے اس کو پھولوں کا مقولہ قرار دیں کہ یہ پھول جو ہے وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے باغ میں اعلان کر رہے ہیں، اور چاہے ہم اس کو غالب کا مقولہ قرار دیں، دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے۔ لیکن زیادہ امکان یہ یوں سمجھیں کہ شعر کی جو ہے در و بست جو ہے شعر کا، یہ شعر کی جو بندش ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ غالب کا ہی مقولہ قرار دیں، کہ غالب نے جو ہے اپنی طرف سے کہا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اگر یہ عشق کا جذبہ جو ہے اعتدال سے نکل جائے اور اس کی سمت جو ہے وہ غلط ہو جائے، تو پھر یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اگر اس کی سمت درست ہو تو پھر وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تو پھر واقعی عشق ایک ایسی قوت ہے کہ اس سے آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کام جو بظاہر اسباب کے تابع ہو اور اسباب بھی میسر نہ ہوں، اور اس کی کوئی ایسی صورت بنتی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اگر ایک انسان جذبہ عشق کے ساتھ اس کام میں ہاتھ ڈال دے، تو پھر اس پست کو بھی جو ہے وہ بالا کر گزرتا ہے، کہ جس کے بالا ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو آج کی اس نشست میں غالب کا یہ الگ تھلگ شعر ہو گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ایک نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہر لفظ کی الگ الگ کر کے تشریح اور ان کی معنوی حیثیت سب چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا۔
اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور آپ کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔